ناظرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار اور طہارت، آیت تطہیر کے ضمن میں آج ہماری چوتھی نشست ہے، اور کل کے میں ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں سوائے پنجتن پاک یعنی علی و فاطمہ، حسن و حسین اور خود اپنی ذات کے علاوہ کسی کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے یا نہیں؟ اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اس کا مصداق قرار نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اس کا مصداق ٹھہرانے والے؟ نمبر 2، کیا ہم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ازواج النبی یا دیگر جو رسول اللہ کے گھر میں پلنے والی ربائب تھیں، دختران، بیٹیاں جن کو رسول اللہ نے پالا تھا، جو جناب حالہ کی بیٹیاں تھیں، انشاءاللہ کسی وقت پر ہم بنات رسول پر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس آیت کے مصداق ہیں؟ مدعی سست گواہ چست، اگر کسی بی بی نے خود دعویٰ نہیں کیا، ازواج مطہرات میں کسی نہیں کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اس میں شامل کرنے والے؟ لہذا حدیث قصہ کی اور آیت تطہیر کی جو تفصیل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں اس حدیث جامع ترمذی سے اور دیگر کتب اہل سنت بھائیوں سے ثابت کر چکے کہ صرف صحیح جامع ترمذی میں نہیں بلکہ حدیث قصہ جامع ترمذی کے علاوہ صحیح مسلم، مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابی یعلا موصلی، مسند ابی داؤد طیالسی، مسند ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، تفسیر ابن جریر، تفسیر طبری، المعاجم الثلاثہ، صحیح ابن حبان، کتاب السنہ، مستدرک حاکم، السنن الکبریٰ، تفسیر ابن ابی حاتم اور دیگر کتب تفاسیر، کتب رجال و سیر میں حضرت ام سلمہ، امام حسن، ابن عباس، ام المومنین حضرت عائشہ، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ الاسلمی، ابو ہریرہ، معقل بن یسار، ابو الحمراء اور دیگر صحابہ کرام سے یہ روایات موجود ہیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان ذوات مقدسات کو جمع کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ پروردگار میرے یہی اہل بیت ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے یہی اہل بیت ہیں، اور وہاں پر حضرت ام سلمہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہ کا آنا اور اپنی خواہش کا اظہار کرنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کو ان الفاظ سے فرمانا قومی فتنحیلی ان اہل بیتی، تو پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی اپنی ازواج کو ان سے پیچھے ہٹا کے اہل بیت کا اعلان کرنا، اس سے واضح ثبوت اور کیا چاہیے مسلمانوں کو؟ اور بلا وجہ مدعی سست گواہ چست، جب نہ کوئی دعوے دار ہے نہ کوئی مدعی ہے تو ہم کسی کو اس میں شامل کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ اور اگر بالفرض آپ کے کہے پر ہم یہ مان لیں کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، تو بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا وآل محمد جب پڑھا جاتا ہے تو آپ کے بقول وہ سارے آل میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں، تو پھر الگ سے یہ درود کیوں بنایا گیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم؟ یہ الگ سے درود گھڑنا اس بات کی دلیل ہے جو درود حقیقی ہے اس میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں، اسے انہیں بعد میں شامل کیا جائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں حق بات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صاحبان طہارت گھرانے کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔